بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 28 فروری 2026 ہفتہ کا دن ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین اور اہم ترین پیش رفت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس بیان میں نہ صرف ایران کے خلاف آئندہ لاہ عمل کا واضح اشارہ دیا گیا، بلکہ یہ بھی عندیہ دیا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ اطلاعات کے مطابق ایران کی بحری قوت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں اور نیول فلیٹس پر حملوں اور سٹرائکس کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کیا کہتی ہیں؟ ایران کا سرکاری میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیلی، عرب اور امریکی میڈیا کے ساتھ ایرانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کا جائزہ لے کر ہم آپ تک صرف مصدقہ اور تصدیق شدہ معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے حوالے سے ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ممکن ہو تو اس ویڈیو کو مختلف واٹس ایپ گروپس میں شیئر بھی کریں۔ اب آتے ہیں اہم خبروں کی جانب، کیونکہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا مقصد ایرانی حکومت کی جانب سے پیدا ہونے والے خطرات کا خاتمہ اور امریکی عوام کا دفاع ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کچھ ہی دیر قبل امریکی فوج نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں اسے صرف اسرائیلی کارروائی قرار دیا جا رہا تھا، تاہم اب صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ آپریشن ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ ایران کے میزائل نظام اور میزائل انڈسٹری کو تباہ کر دے گا، جبکہ ایرانی بحریہ کو بھی ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے خطے میں موجود اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر لیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی پاسداران انقلاب کو ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کی صورت میں مکمل استثناء کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، بصورت دیگر یقینی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے خلاف میزائل حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی افواج کی جانب سے فضا اور سمندر دونوں راستوں سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسرائیل بھی فضائی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران سمیت اصفہان، تبریز، قم اور کرمان میں حملوں کی اطلاعات ہیں۔ تہران میں اس وقت شدید تشویش اور غیر یقینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند کر دی ہیں۔ ملک میں انٹرنیٹ ڈسرپشن کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی چند گھنٹوں تک محدود نہیں بلکہ ایک ملٹی ڈے آپریشن ہے جو کئی دن جاری رہ سکتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے اس آپریشن کا نام بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی کو آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے شدید ترین غصے کا اظہار۔ یہ تمام صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور ہم آپ تک ہر نئی اور مصدقہ پیش رفت پہنچاتے رہیں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک نہایت اہم انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے اہداف اور ذمہ داریاں باقاعدہ طور پر تقسیم کر لی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو ایران کی میزائل سٹوریج سائٹس پر فوکس کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، یعنی وہ مقامات جہاں ایرانی میزائل محفوظ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ میزائل پروڈکشن سائٹس اور لانچرز کو بھی اسرائیل کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا ہے۔ واضح طور پر یہ ذمہ داری اسرائیل کے سپرد کی گئی ہے کہ وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ دوسری جانب امریکہ کی توجہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مرکوز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران کی IRGC یعنی ریولوشنری گارڈ کور، جسے سپاہ پاسداران انقلاب بھی کہا جاتا ہے، کی اعلیٰ قیادت اور حکومتی ٹاپ لیڈرز کو ہدف بنائے گا۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ ان شخصیات پر براہ راست سٹرائکس کرے گا۔ یہ پیش رفت انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے مشترکہ آپریشن کی حکمت عملی واضح ہو رہی ہے۔ ایرانی صدر کے حوالے سے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ اور صحیح سلامت ہیں، تاہم ان کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں۔ ایران کے مرکزی علاقے میں صورتحال تاحال غیر واضح ہے اور یہ تصدیق سامنے نہیں آئی کہ مرکزی قیادت میں کون کون نشانہ بنا ہے۔ مختلف اطلاعات گردش میں ہیں اور منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت رضا پہلوی کے بیان کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ چونکہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کی خواہش رکھتا ہے، اس تناظر میں رضا پہلوی اور موساد کی جانب سے جاری کیے گئے دو پیغامات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔
رضا پہلوی نے ایرانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے پیغام جاری کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کے حوالے سے کہا کہ اس نے ایرانی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے اور امداد پہنچ چکی ہے۔ ان کے بقول یہ انسانی بنیادوں پر مداخلت ہے اور ہدف ایرانی عوام نہیں بلکہ موجودہ ظالمانہ نظام اور قتل و غارت کی مشینری یعنی موجودہ رجیم ہے۔ انہوں نے ایرانی عوام سے کہا کہ وہ دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ حتمی فتح اب زیادہ دور نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ خامنائی کے ڈوبتے جہاز سے نکل کر عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یعنی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو اشارہ دیا گیا کہ سپریم لیڈر کا نظام کمزور ہو چکا ہے، اسے چھوڑ کر عوام کے ساتھ جڑ جائیں۔ رضا پہلوی نے صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ کارروائی کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، ساتھ ہی ایرانی عوام کو ہدایت کی کہ وہ موجودہ حالات میں گھروں میں رہیں اور پرسکون رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حتمی ایکشن کے وقت کا اعلان خود کریں گے اور عوام سوشل میڈیا اور سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے رابطے میں رہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی سرزمین واپس لینے اور ایران کی دوبارہ تعمیر کے بہت قریب ہیں۔ اس بیان کا مفہوم یہی لیا جا رہا ہے کہ عوام فی الحال گھروں میں رہیں اور پھر مناسب وقت پر احتجاج کے لیے نکلنے کی کال دی جائے گی۔ ادھر اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے سرکاری فارسی زبان کے ٹیلی گرام چینل سے بھی ایرانی عوام کے نام پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اس میں عوام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ایران کو اس کے شاندار دنوں کی طرف واپس لانے میں مدد کرے، یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران کو اس کے سابقہ گلوریس ڈیز کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور عوام اس عمل کا حصہ بنے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایرانی عوام اکیلے نہیں ہیں اور ان سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی ریاست کے خلاف جدوجہد کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کریں۔ یہ ایک واضح عوامی اپیل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کرمانشاہ، لورستان، تبریز، اصفہان اور کرمان میں مقامی میڈیا کے حوالے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سرکاری میڈیا اور نیوز ایجنسیوں پر سائبر حملوں کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ صورتحال مسلسل بدل رہی ہے اور مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔ اب آئیے اس صورتحال کا سنجیدگی سے تجزیہ کرتے ہیں کیونکہ حالات تیزی سے تشویشناک رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور آپریشنز کی تفصیلات مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ جو کچھ اب تک کنفرم ہو چکا ہے اس کے مطابق تہران، قم، کرمانشاہ، ایلام، لورستان، اصفہان اور تبریز مختلف نوعیت کی کارروائیوں کی زد میں آئے ہیں۔ میں یہ وی لاگ اسی دوران ریکارڈ کر رہا ہوں اور چند لمحے قبل تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی۔ ابھی ریکارڈنگ کے دوران ہی ایران کے اندر مزید 2 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، جبکہ مغربی اور جنوبی علاقوں سے بھی اضافی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ تھا، یعنی ایسا خطرہ جو اسرائیل کی بقا کے لیے چیلنج بن چکا تھا اور اب اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہایت بڑا اور واضح پیغام ہے جو اسرائیل کے موقف کو پوری شدت کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ اس مرتبہ امریکہ کی حکمت عملی بھی غیر معمولی انداز میں سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ کا USS ابراہم لنکن خطے میں موجود ہے اور مڈل ایسٹ میں امریکی جنگی تیاریوں نے پہلے ہی یہ واضح اشارہ دے دیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اس خطے میں کسی بھی ملک کے خلاف روزانہ 800 تک ایئر سٹرائکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اس آپریشن کے ممکنہ پیمانے کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری جانب مڈل ایسٹ میں موجود امریکی ایئر بیسز بھی ممکنہ طور پر ایران کا ہدف بن سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں امریکہ نے اپنی ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے۔ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز، پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹمز، دیگر میزائل شیلڈ سسٹمز اور اینٹی ڈرون لیزر گنز پہلے ہی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ جوابی کارروائی کے خدشے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ایران کے پاس داران انقلاب کے واضح اعلان کیا گیا تھا کہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے میزائل پروگرام، نیوکلیئر پروگرام اور بحریہ کو ہدف بنایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کی نیوی پر فوری حملہ کیوں کیا گیا؟ چند روز قبل ایران کی نیوی نے آبنائے ہرمز میں جنگی مشقیں اور ڈرلز کی تھیں۔ IRGC نیوی کے سربراہ نے کہا تھا کہ وہ احکامات کے منتظر ہیں اور جیسے ہی حکم ملا آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہرمز بند ہو جاتا ہے تو دنیا کی تیل سپلائی کی ایک بڑی شاہراہ معطل ہو سکتی ہے، جس کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو سکتا ہے اور موجودہ کشیدگی خود بھی اس سمت میں ایک ابتدائی اشارہ سمجھی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی افواج نے اسی ممکنہ خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلے ایران کی نیوی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایران سمندری راستوں یا آئل روٹس کے لیے فوری خطرہ نہ بن سکے۔
تازہ رپورٹس کے مطابق امریکی افواج نے IRGC کے بحری اڈے اصولیہ پر حملہ کیا ہے، جبکہ چابہار بندرگاہ کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تہران میں انٹرنیٹ سروس شدید متاثر ہے اور ملک بھر میں انٹرنیٹ کے استعمال میں تقریباً 50% کمی رپورٹ کی گئی ہے۔ چابہار بندرگاہ خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بندرگاہ بھارت کے تناظر میں بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ بھارت نے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے اسے تیار کیا تھا تاکہ گوادر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگرچہ ایران پر عائد پابندیوں کے باعث بھارت اپنی سرمایہ کاری سے مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکا، تاہم اس کی اسپورٹ میں گہری دلچسپی رہی ہے۔ بھارت اسرائیل کا اتحادی سمجھا جاتا ہے اور چابہار میں اس کی بھاری سرمایہ کاری موجود ہے۔ اب یہی بندرگاہ امریکی اور اسرائیلی ایئر سٹرائکس کے دائرے میں آ چکی ہے، جہاں دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران کے IRGC کے بحری بیڑے، نیول فلیٹس اور نیول بیسز کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور بظاہر یہ کارروائیاں بڑے پیمانے اور شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ دوسری جانب ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ آئندہ ویلاگ میں ایران کی ممکنہ ریٹیلیشن اور اس سے جڑی تازہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔